بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں اور ایک بار پھر میرے ساتھ صدیق جان موجود ہیں۔ میں نے صدیق جان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جب تک یہ احتجاج کا معاملہ یا یہ جو چیزیں گرما گرم چل رہی ہیں، یہ اونٹ جب تک کسی کروٹ نہیں بیٹھتا، ہم روزانہ صبح کو ایک دفعہ مل لیا کریں اور ایک جائزہ لے لیا کریں کہ کہاں کیا چل رہا ہے اور کیا صورتحال ہے، کس طرح جانب سچویشن بڑھ رہی ہے۔ تو ایک بار پھر ہم ذرا ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کیا ہوا ہے، کس نے کیا کھویا، کیا پایا۔ ان ایکسپیکٹڈ تھی بہت ساری چیزیں حکومت کے لیے۔ خود اس کا اعتراف تو محسن نقوی صاحب نے کیا کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ بس رات ہوگی اور یہ واپس لوٹ جائیں گے، جیسے کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ دن ختم ہوا، تاریخ ختم ہوئی، بس احتجاج ہو گیا، واپس لوٹ گئے۔ لیکن اس دفعہ تو ان ایکسپیکٹڈ ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور تو بیٹھ ہی گئے۔ تو صدیق جان، یہ کیا ہوا 24 گھنٹے میں، پچھلے 24 گھنٹے میں کہ قافلے نکلے اور رات ہوئی، لوٹ جانا چاہیے تھا جیسے لاہور کے جلسے میں ہوا، جیسے سنگجانی کے جلسے میں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پنڈی آنا تھا اس میں ہوا، لیکن اس مرتبہ کچھ مختلف ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی کال بہت سخت ہے اور عمران خان کے احکامات بہت سخت ہیں، اور عمران خان کی یہ جو کال ہے، جو احکامات ہیں، وہ اتنے سخت ہیں، اور عمران خان کے پاورفل میسیج جو باہر آئے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ماحول بہت چارجڈ ہے۔ اور شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے 24 گھنٹے کی بات کی اور میں 24 گھنٹے کا منظرنامہ پہلے مکمل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر اینڈ میں آپ کا بھی ذرا اس پہ تجزیہ لیں گے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کھویا، کس نے کیا پایا۔ دیکھیں، سب سے اہم کھلاڑی اس میں، سب سے اہم کردار جو تھے وہ محسن نقوی تھے، کیونکہ پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کو لیڈ کر رہے تھے محسن نقوی صاحب، اور آپ نے مائزہ حمید صاحبہ اور ان ساروں کے آپ نے ٹویٹس پڑھے، بلکہ بڑے بلو دا بیلٹ تھے۔ مائزہ حمید کا ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے جس کو شوق ہے آئیں، آپ کی تشریف لال کر دے گا محسن نقوی۔ اس طرح کے بلو دا بیلٹ ٹویٹ سے، اور نون لیگ جو ہے وہ محسن نقوی کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگی ہوئی تھی اور اس کی ہائپ کریٹ کرنے پہ لگی ہوئی تھی۔ ویسے صدیق جان، آپ جو ہے نا وہ مائزہ حمید کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں رات 8 بجے کے بعد۔ چلیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں اس پہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، دیکھیں، محسن نقوی صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامیوں کی ہیٹرک ہو گئی ہے۔ یعنی وہ ناکامی، میں بطور وزیر داخلہ اور شہباز شریف کی ٹیم کے اوپنر کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ یعنی دیکھیں نا، پرائم منسٹر کے بعد اہم ترین وزارت داخلہ ہوتی ہے۔ ہیٹرک میں کرکٹ کو نکال کے کہہ رہا ہوں، کرکٹ کا تو جو انہوں نے بیڑا غرق کیا، جو تباہی اور بربادی کی، میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں کرکٹ کا، آپ کو کرکٹ کا زیادہ پتہ ہے، یا جو ہمارے ناظرین ہیں دیکھنے والے ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ ایک اگر آپ لسٹ بنائیں گی کرکٹ میں ناکامیوں کی، تو کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ہوئی ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ اتنا برا حشر نشر نہیں ہوا تھا جو محسن نقوی کے اس دور میں ہوا ہے۔ اچھا، اس کو آپ نکال دیں ایز اے چیئرمین پی سی بی، جو بھی ان کی واردات ہے، جو بھی ان کا کام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو پہلے ان کے ذمہ لگایا گیا آئینی ترمیم کے لیے مولانا کو منانا، ناکام رہے۔ پھر سنگجانی جلسہ ناکام بنانا ان کے ذمہ تھا، ناکام رہے۔ اب پی ٹی آئی کا راستہ روکنے میں ناکام رہے۔ دیکھیں کتنی کدھر بھپکیاں تھیں، کتنی دھمکیاں تھیں، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ صدیق جان، بات سنیں نا، محسن نقوی صاحب کا ایکسپیرینس نہیں ہے نا سیاست میں، اب ان کو تھوڑا سا مارجن تو دینا۔ اگر وہ ناکام ہو رہے ہیں تو ایسے ہی سیکھیں گے نا، یہ لیبارٹری ہے پاکستان۔ تو اب آئے ہیں، وہ تجربے کر رہے ہیں، سیکھ جائیں گے، کبھی گھاگ سیاستدان وہ بن جائیں گے۔ ابھی ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ چلیں، ایسے ہی ناکامیوں سے انسان سیکھتا ہے، ایکسپیرینس لیتا ہے، تو کیوں آپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اسد صاحب، ان کی ناکامی ایک شخص کو جتنی بھاری پڑے گی نا، تو اس کی تو عمر بھر کی کمائی لٹ گئی نا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی ان کی تو ایک ناکامی ہے، ان کی سی وی میں ایک ناکامی لکھی جائے گی، اس کا تو سارا کچھ اجڑ گیا، اس کا تو سب کچھ برباد ہو گیا قاضی فائز عیسیٰ کا، کہ وہ اس کا تو عمر بھر کی، مطلب میں بار بار مجھے حوالہ میں، کیونکہ اس لیے میں کریڈٹ دیتا ہوں جس کا کوئی اچھا ٹویٹ ہو، کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، بددیانتی ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دوں۔ فرحان ملک صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو شخص 3 سال مزید لینے کے لیے کمپرومائزز کر رہا ہے، اس شخص نے پچھلے 30 سال میں یہاں تک آنے کے لیے کتنے کمپرومائزز کیے ہوں گے، اس کا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، اس کا تو سب کچھ لٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کا سب کچھ۔ اور محسن نقوی صاحب کی تو ایک ناکامی ہوگی صرف ان کی سی وی میں تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے مطلب یہ آپ نے ایک انٹرنشپ پہ ان کو، مطلب پاکستان کی قیمت پہ آپ ان سے انٹرنشپ کروا رہے ہیں؟ مطلب شہباز شریف کو کتنی بھاری پڑے گی، نواز شریف کو کتنی بھاری پڑے گی ان کی یہ ناکامی؟ اور پہلے آپ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ بناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں سیکھو بیٹا، وزیر خارجہ بن کے سیکھو۔ تو یہ ہے پہلی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی تو گئی ہیٹرک۔ اور میں آپ کو بتاؤں،
اب آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑائی نواز شریف کی ہوگی کہیں نہ کہیں، اور وہ لڑائی اس بات پہ ہوگی کہ نواز شریف یہ چاہیں گے کہ محسن نقوی کو عہدے سے ہٹایا جائے، نواز شریف چاہیں گے کہ اس کو وزیر داخلہ سے ہٹایا جائے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو شخص مزے لے رہا ہوگا وہ ہیں رانا ثناءاللہ، کہ آئے مزے، اب لے لیا سواد، چس آ گئی ہے، تو وہ اس وقت بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھیں نا، کر لو پھر، کروا لو محسن نقوی سے، کیونکہ وہ تو امیدوار ہے وزیر داخلہ کے۔ دوسرا یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب بھی بہت خوش ہوں گے کہ ہاں جی چلوا لو پھر سے پی سی بی اور یہ دونوں چیزیں، تو اس لیے، اور پھر یہ چابی ادھر سے نجم سیٹھی بھی دیں گے نواز شریف کو کہ یہ سب اس کی کہیں ایک جگہ سے چھٹی کروائیں، یا ادھر سے کروائیں یا ادھر سے کروائیں، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں محسن نقوی صاحب کی وزارت کی طرف سے فوج کو بلایا جانا، یہ محسن نقوی اور اس پوری حکومت کی شکست ہے کہ بس ہو گئی ہے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں محسن نقوی کو بلایا جانا یہ محسن نقوی کا فیصلہ تو نہیں ہوگا نا، ڈیفینیٹلی یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ محسن نقوی چوکے ہیں، تو اصل میں محسن نقوی نہیں چوکے، میرا خیال ہے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی چوکے ہوں گے نا۔ چوکنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ رات کو واپس چلے جائیں گے، لیکن یہ واپس نہیں گئے، یہ ایک نئی سچویشن ہے، کیا واقعی سب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کسی نے یہ مس کیلکولیٹ ہوا ہے؟ یعنی آپ نے یہ کیلکولیٹ ہی نہیں کیا تھا کہ یہ رک بھی سکتے ہیں، اور یہ ان کی کال جو ہے وہ یعنی یہ آ رہے ہیں اور اس مرتبہ واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ عمران خان تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہر صورت پہنچنا ہے ڈی چوک، تو اس کو سیریس کیوں نہیں لیا گیا؟ مس کیلکولیشن کہاں پر ہوئی ہے اور کس سے ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر تو ان کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ یہ آگے بیٹھ جائیں گے تو پھر ان سے بڑا میں کیا لفظ یوز کروں؟ چلیں آپ نے کہہ دیا، سادہ کہہ دیتا ہوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے اسی لیے میں نے فوراً سادہ کہہ دیا۔ اچھا کیا آپ نے۔ تو حالانکہ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 8 بجے کے بعد میں ایسی باتیں کرتا ہوں، میں 24 گھنٹے ایسی باتیں کرتا ہوں۔ تو جیسی ہمارے امیر صاحب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 8 بجے کے بعد سیریس نہ لیا کریں، میرا 24 گھنٹے یہی مسئلہ رہتا ہے، اور میں خود اپنے اس مسئلے سے بہت تنگ ہوں۔ اب دیکھیں کہ ان کا نا اگر یہ تو بچے کو پتا تھا کہ علی امین گنڈا پور اس پر واپس نہیں جائے گا، ہوگا یہ نیریٹو یہی چلواتے رہے، واپس چلا جائے گا، واپس چلا جائے گا، واپس چلا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی جبر اور فسطائیت کے باوجود شاہراہ دستور پہ 24 گھنٹے عام ورکر اور عام شہری اتنا ٹف ٹائم دیں گے، یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے بھی یہ تھا کہ جب کے پی کے کا قافلہ پہنچے گا تو ماحول بنے گا، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ 24 گھنٹے تک عام شہری اسلام آباد اور راولپنڈی کا لڑے گا، پی ٹی آئی کا ورکر لڑے گا، اور ضد لگا کے، اور عمران خان کی سالگرہ کے درجنوں کے کاٹے جائیں گے، یہ میں سچی بات ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ تو ہو گیا محسن نقوی۔ قاضی صاحب کی ہم بات کر چکے ہیں، قاضی صاحب پچھلے 24 گھنٹے میں قاضی صاحب کی گیم تقریباً کلوز ہو گئی ہے، تقریباً، کہ پہلے اس سے پہلے مولانا کا انکار، مولانا کے انکار کے بعد پی ٹی آئی کا اتنا کامیاب شو، اور پھر پی ٹی آئی کا جو خبر آپ نے دی تھی کہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے رابطہ کرنا اور کہنا کہ 16 کے بعد لے جاتے ہیں آئینی ترمیم کے معاملے کو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ابھی بھی پلان ہے، ظاہر ہے، اور وہ پلان یہی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں، وہ جماعت اسلامی کو چابی والے کھلونوں کو بھی اتارا گیا میدان میں، اور وہ ساری چیزیں کر کے۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں، محسن نقوی بھی ناکام، وفاقی حکومت بھی ناکام، قاضی فائز عیسیٰ کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ اس کے بعد آ جائیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے کیا حاصل کیا، سوائے رسوائی کے، شرمندگی کے، پسپائی کے، نفرت کے، کیا حاصل کیا؟ اور وہ ہیں کہاں؟ دیکھیں نا، یہاں پر تو ہمیں محسن نقوی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ نے 24 گھنٹے میں شہباز شریف کی ان خبروں کے علاوہ کہ جی گورنر سے ملاقات کی ہے، کے پی کے گورنر سے، یا وہ لاہور چلے گئے ہیں، ان خبروں کے علاوہ شہباز شریف کی کوئی خبر آپ نے دیکھی ہے؟ محسن نقوی شہباز شریف کے نمائندے نہیں ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے نا۔ تو محسن نقوی صاحب ہی میدان میں نظر آئے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ نظر آئی ہیں، یا وہ ڈی چوک پر آئے ہیں ایک آدھ مرتبہ جب انہوں نے پتہ کیا کہ ہاں سچویشن اب اس وقت پولیس کے کنٹرول میں ہے، تو انہوں نے چکر لگایا، تھوڑی دیر بعد پھر سچویشن پولیس کے کنٹرول سے نکلی، پی ٹی آئی کے کنٹرول میں آ گئی، پھر وہ غائب ہو گئے۔ تو محسن نقوی کے علاوہ تو کوئی اور حکومتی نمائندہ نظر ہی نہیں آیا، اور محسن نقوی کو تو خود حکومت اون ہی نہیں کرتی کہ یہ ہمارے منسٹر ہیں۔ تو ایسے میں شہباز شریف کا جا کر لاہور بیٹھ جانا، اور آج کا میدان تو ویسے لاہور میں سجنے والا ہے، تو کیا لاہور کے میدان کی وجہ سے، اس ریلیونس کی وجہ سے شہباز شریف لاہور چلے گئے ہیں، یا لاہور سے یا اسلام آباد سے بھاگ کے چلے گئے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یار اب جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں شیر تمہارے سامنے آ جائے کیا کرو گے؟ اس نے کہا پھر جو کرے گا شیر ہی کرے گا، میں کی کروں گا۔ تو شہباز شریف کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب اس سارے معاملے میں میں تو ارریلیونٹ آدمی ہوں، میرا تو تعلق ہی نہیں ہے اس سارے کھیل سے؟ کیا شہباز شریف یہ سوچ رہے ہیں؟
یار آپ نے بڑا زبردست، بہت زبردست آپ نے نقطہ یہ بیان کیا، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ بہت شاندار ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں شریف خاندان کہاں ہے بھائی؟ وہ قائد محترم کہاں ہیں جن کو لایا گیا تھا کہ انہی کے نام پہ ووٹ ملتا ہے، یہی لیڈ کریں گے؟ کہاں ہے قائد محترم؟ کہاں ہے شہباز شریف؟ کہاں ہے مریم نواز؟ کہاں ہے ان کی ٹیم؟ او بھائی ان کے وزیر کہاں ہیں؟ کہاں ہے خواجہ آصف جو دھمکیاں دیتا تھا؟ کہاں ہے وہ جو جذباتی پریس کانفرنس کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ گیدر بھبکیاں؟ کہاں ہے عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس؟ کہاں ہے مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس؟ کہاں ہے عطا تارڑ؟ یار یہاں تو حالت یہ ہے کہ پوری نون لیگ ایسا لگتا ہے کہ بلوں میں گھسی ہوئی ہے اور نکل ہی نہیں رہے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں، ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے سر، پچھلے 24 گھنٹے میں ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ پروٹیسٹ ناکام ہو گیا ہے، ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ بندے نہیں نکلے، ایک جگہ پہ کوئی فوٹیج نہیں چلائی گئی کہ کوئی نہیں نکلا۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ٹوٹل تاثر پی ٹی آئی کی فتح کا گیا ہے کہ انہوں نے انہونی کو ہونی کر دکھایا ہے، ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، انہوں نے عمران خان کی لاج رکھی ہے، بھرم رکھا ہے، عمران خان کی پکار پہ لبیک کا ہے، نکل کے دکھایا ہے۔ اور شریف خاندان غائب ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے آزاد ہے، وہ جیل میں قید ہو کر پورے اسلام آباد کی گلی کوچوں میں سڑکوں پر اس کے نعرے گونج رہے ہیں، اس کے آواز لگ رہی ہے، اس کی آواز پہنچ رہی ہے، قیدی نمبر 804 کے نعرے ہیں، بات ہے، گفتگو ہے۔ اور جو آزاد ہے وہ خود سخت قید میں ہے۔ شہباز شریف صاحب بیچارے اسلام آباد سے بھاگ کے لاہور گئے اور پی ٹی آئی نے وہاں کٹا کھول دیا نیا۔ آج بڑا تماشا تو لاہور میں لگنے جا رہا ہے، اور لاہور میں بہت ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، کیونکہ ہوا ان سے کیا بلنڈر، انہوں نے پورے پنجاب کی لاہور کی پولیس بلا کے اسلام آباد کٹھی کر دی، پی ٹی آئی نے پیچھے وہاں کٹا کھول دیا، اور مریم نواز صاحبہ کی فورس ناکام ہوئی ہے، بہت سی جگہوں پہ پنجاب پولیس لگی ہوئی تھی وہ ناکام ہوئی ہے، اور ان کے تمام ہتھ کنڈے ناکام ہوئے۔ عوام نے اپنی طاقت دکھا دی ہے۔ اب اس کا ایک اور بڑا نیگیٹو امیج پڑے گا سر، اس پچھلے 24 گھنٹے کے ایک نیگیٹو امیج اور جائے گا اسد اللہ خان صاحب۔ وہ کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کا اگر کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں کہ وہ ٹوٹ چکا تھا، وہ لوٹا بن چکا تھا، میرا آپ سے سوال ہے جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے وہ اس وقت بیٹھا کیا سوچ رہا ہوگا، اس کی فیملی کیا سوچ رہی ہوگی؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، کیونکہ دیکھیں وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار میں غلطی تو نہیں کرنے جا رہا تھا، یہ تو بازی پلٹ رہی ہے، کیا میں ہارے ہوئے لشکر میں تو نہیں شامل ہونے جا رہا تھا؟ وہ تو یہ سوچے گا کہ بھائی یہ تو لٹیا جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، یہ تو کشتی ڈوبنے جا رہی ہے، میں کس کشتی میں سوار ہونے جا رہا تھا؟ وہ سیکنڈ تھاٹ لے گا، وہ پھر سے سوچے گا کہ یار یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر کوئی ٹوٹا ہوا تھا تو وہ سوچے گا کہ یار یہ تو شاید 2-3 مہینے میں یا 6 مہینے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو میں کس منہ سے میدان میں اتروں گا؟ تو بھائی ہولڈ کرو، مشکلات کو تھوڑا سا برداشت کر لو۔ ظاہر ہے اس نے اس وقت بھی مشکلات برداشت کی تھیں 8 فروری سے پہلے جب اس نے الیکشن لڑا تھا۔ وہ سوچے گا یار میں نے اتنی قربانی دی ہے، اتنی مشکلات صحیح ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اب عصر کے وقت روزہ توڑ لوں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ٹھیک آپ کا سوال ہے۔ لیکن آپ نے ابھی جو بات کی نا کہ نون لیگ غائب ہے، اور آپ نے لوگوں کے نام لیے، اچھا صرف نون لیگ غائب نہیں ہے، وہ جو ہر پی ٹی آئی کے جلسے میں نون لیگ کے حق میں بیان دینے والی صحافی اور صحافنیں ہیں جو کرسیاں گن کے بتاتی ہیں کہ جلسہ ناکام ہو گیا اور معاملات ختم شد ہو گیا، وہ بھی تو غائب ہیں، وہ بھی تو نہیں کہہ رہے کہ یہ وہی فلاپ شو ہو گیا۔ پر یعنی ایسا لگتا ہے کہ سب کو سرپرائز ملا ہے آج کے اس ایونٹ سے، شاید یہ ایکسپیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا۔ یہ بھی یار مزہ آ رہا ہے آج کل آپ کے ساتھ پروگرام کر کے، مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی چینل کسی کے اوپر بھی جب پروگرام آپ شروع کریں گے تو آپ اور میں اکٹھے کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ نے بڑا زبردست کہا ہے، کہاں ہے وہ بھائی وہ جو بتایا کرتے تھے یہ جگہ خالی ہے، یہ جگہ، وہ سارے سب کو سانپ سونگ گیا ہے۔ اور یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ سرپرائز دیا ہے عمران خان کے لوگوں نے، عمران خان کے نام کے اوپر آنے والوں نے، عمران خان کی پکار پہ آنے والوں نے، کہ سب بلوں میں گھس گئے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب کہیں نہ ختم شد، اب کہیں نہ ختم شد، یہ ختم شد ہوتا ہے؟ ختم شد، خوف ختم شد سر، خوف ختم شد۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے مناظر دیکھے ہیں، آپ نے مناظر دیکھے ہیں کہ کتنے مطلب بچے، خواتین، ان کے لوگوں کے والدین وہاں پہنچے میں، کون اپنے والدین کو، کون اپنے بچوں کو، کون اپنی بیوی کو اس ماحول میں لے کے جاتا ہے سر، جب یہ ہو کہ خدا نخواستہ گولی لگ سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قافلے جہاں پہ میں موجود ہوں، یہاں سے جو قافلے گئے ہیں نا، ان قافلوں کی آنکھوں میں جا کے دیکھ لیں، خون ہے ان کی آنکھوں میں، نفرت ہے اس نظام کی، نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ اچھی بات پتہ کیا صدیق جان، میں نے کچھ پچھلی ویڈیو میں کچھ لوگوں کے کلپ لگائے تھے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تو پاکستان کے لیے نکلا ہوا ہوں، پاکستان کی بہتری کے لیے۔ انٹینشن دیکھیے لوگوں کی کیا ہے، یعنی چلیں وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن ان کی انٹینشن غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ نکلے ہیں یہ کہہ کر کہ جی ہم
پاکستان کو بدلنے کے لیے نکلے ہیں, پاکستان کی بہتری کے لیے نکلے ہیں, پاکستان میں جو کچھ آج تک لوٹ مار مچائی گئی ہے ہم اس کے خاتمے کے لیے نکلے ہیں, انقلاب کے لیے نکلے ہیں. یعنی انقلاب کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی ہوتی ہے. تو ابھی خواتین کے میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا, آپ نے بالکل صحیح کہا, میں اور آپ بھی شاید اپنی فیملیز اور بچوں کو آج باہر نہ نکلنے دیں. ہم سوچیں گے نہیں یار, ہم ظاہر ہے اپنی فیملی کے لیے ہر شخص سیلفش ہوتا ہے, اپنے بچوں کے لیے ہر کوئی سیلفش ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یار ٹھیک ہے, ملک کے لیے میں سب کچھ چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں ملک گرو کرے, ترقی کرے, سب کچھ ہو, لیکن یار میں اپنے بچے کی قربانی تو نہیں دے سکتا نا. تو وہ کون لوگ ہیں یار جو اپنے بچوں کو لے کر نکلے ہیں, اپنی فیملیز کو لے کر نکلے ہیں, خواتین کے لیے نکلے ہیں, اور رات کے آخری پہر میں بھی خواتین ماسک پہنے ہوئے کھڑی تھیں. تو یہ کوئی پیسوں کے لیے نہیں آئے ہو سکتے لوگ, یہ کوئی کرائے کے لوگ نہیں ہو سکتے, یہ صرف جذبہ ہی لا سکتا ہے. اور جذبہ جو ہے وہ اگر یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے نکلا ہوں, تو پھر میرا خیال ہے ان کی انٹینشن کو دیکھنا چاہیے, ان پہ گولیاں نہیں مارنی چاہیے, ان کو آنسو گیس نہیں مارنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ ہاں ہو سکتا ہے ان لوگوں کی کیلکولیشن غلط ہو, محسن نقوی کے اینگل سے یا نون لیگ کے اینگل سے یا ریاست کے اینگل سے ہو سکتا ہے ان کی کیلکولیشن غلط ہو, لیکن ان کی انٹینشن غلط نہیں ہے. اس لیے ان کے اوپر کسی صورت شل مارنا درست نہیں ہے میرا خیال ہے, کیونکہ بہرحال وہ بھی پاکستان کے لیے نکلے ہوئے ہیں, آپ بھی پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اگر چلیں آپ کی نیت کو میں غلط نہ بھی سمجھوں, آپ بھی پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی پاکستان کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ, بہتر سلوشن کے ساتھ نکالنا چاہیے. آخر جب نواز شریف صاحب نکلے تھے ججز کی بحالی کے لیے اور گوجرانوالہ تک پہنچے تھے, تو کیانی صاحب نے انٹروین کیا تھا نا, انٹروین کر کے حل نکالا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, کریں آپ ججز کو بحال کریں. میرا خیال ہے کوئی سنجیدہ ذہن اس وقت, کوئی ذمہ دار ذہن, اس کو سوچنا چاہیے کہ یار لوگ کیوں آخر نکلے ہیں, خواتین کیوں نکلی ہیں, لوگ کیوں نکلے ہوئے ہیں پاکستان میں, لاہور میں, باقی شہروں میں لوگ کیوں نکل رہے ہیں. اس مسئلے کا حل نکالیں, اور وہ حل کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو اس مسئلے کا حل اناؤنس نہیں کرنا چاہتے یا سٹیپ نہیں لینا چاہتے, ان کو بھی پتہ ہے کہ حل کیا ہے. آخر میں مجھے صدیق جان صرف یہ بتا دیں کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں ابھی دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. ابھی تو ظاہر ہے اس ویڈیو میں ہم پچھلے 24 گھنٹے کی کیونکہ بات کر رہے ہیں, تو یہ ٹیسٹ میچ ہے 5 روزہ, اور پہلا دن تو پی ٹی آئی نے مطلب یک طرفہ تھا یہ میچ, اور انہوں نے شکست دے دی ہے, اور انہوں نے مطلب بہت زبردست انہوں نے حکومت کے اوپر ڈنٹ ڈالا ہے. پہلا راؤنڈ 24 گھنٹے کا وہ جیت گئے. اب آج جب شروع ہوگا تو دیکھتے ہیں, کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, حالات لمحہ بلمحہ بدلیں گے, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. چلیں, بہت شکریہ صدیق جان, آپ جہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں وہاں سے سارے قافلے ادھر کو آ رہے ہیں. آپ خیبر پختونخوا جا کے بیٹھ گئے ہیں, اور آپ کے وہاں خیبر پختونخوا والے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کسی گاڑی میں بیٹھ کے آپ بھی اب آ ہی جائیں, تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ فیس ٹو فیس بات ہو سکے. آپ سے یہ صبح روزانہ ہم 24 گھنٹے کا جائزہ اگلے کچھ دن تک لیا کریں گے, لیکن آپ آ جائیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے آپ اسلام آباد پولیس سے ملے ہوئے ہیں. آپ کی مخبری کر دی ہے میں نے. چلے, بہت شکریہ, خیال رکھیے اپنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.